بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے اور بلاول بھٹو زرداری نے جو یہ بات کی ہے کہ جی ہم جلسے جلوسوں سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور پارلیمانی راستہ اختیار کرتے ہوئے وزیر اعظم سے جان چھڑوائیں۔ اس پہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا کیا معاملہ اور کیا واقعی پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد لا سکے گا اور اس کو پھر کامیاب بھی کیا جا سکے گا؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، پی ڈی ایم نے جب یہ تحریک شروع کی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے خلاف، تو ان کے سامنے دو راستے تھے جن میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کر کے وہ حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ ایک راستہ تھا پارلیمانی راستہ اور دوسرا تھا احتجاجی راستہ۔ اپوزیشن نے سب سے پہلے پارلیمانی راستہ اپنانے کی بجائے احتجاجی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف ملک بھر میں تحریک چلائی جائے گی، تمام ملک میں جلسے کیے جائیں گے، بلکہ جن جن جگہوں پہ، جن جن شہروں میں، جن جن صوبوں میں جون سے جماعت اکثریت رکھتی ہے، جون سے جماعت زیادہ ووٹ بینک رکھتی ہے، وہاں پہ وہ میزبان ہوں گے۔ جیسے کراچی میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسوں کی میزبان ہوگی۔ پنجاب میں یہ ذمہ داری مسلم لیگ نون کو دی گئی۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو ذمہ داری کوئٹہ کی اور کے پی کے کچھ علاقوں کی دی گئی۔ تو یہ سارا یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا گیا کہ یہ جلسے کیے جائیں گے اور عوام کو ان جلسوں میں لا کے حکومت کو دباؤ میں لایا جائے گا۔ اور پی ڈی ایم اپنی اس اسٹریٹجی میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، لیکن جب لاہور میں ان کا جلسہ ہوا اور لاہور والے جلسے سے ان کو وہ اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسپانس نہیں ملا عوام کی طرف سے، یا بعض جلسوں میں اس طرح سے پبلک اکٹھی نہیں ہو سکی، تو پھر پی ڈی ایم کے رہنما یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آیا ہمیں کس اسٹریٹجی پہ جانا چاہیے۔ پھر اسی دوران میاں شہباز شریف سے جیل میں محمد علی درانی کی ملاقات اور پھر مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات نے بھی کئی سوالوں کو جنم دیا، اور یہ باتیں پھر سامنے آنے لگ گئیں کہ شاید طاقتور حلقوں کی طرف سے دوبارہ کوئی رابطے اپوزیشن سے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بات یہی نہیں رکی، بلکہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم لانگ مارچ کریں گے اور پھر اسلام آباد میں یا پنڈی میں دھرنا بھی دیا جائے گا، جس کا پھر آئی ایس پی آر کے ترجمان کی طرف سے جواب بھی آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر پی ڈی ایم والے پنڈی آتے ہیں تو ہم انہیں چائے پلائیں گے، ان کی خاطر مدارت کریں گے، جس کا پھر اپوزیشن کی طرف سے مذاکرن جواب بھی دیا گیا۔ ناظرین، اب صورتحال اس میں اس طرح سے تبدیل ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری نے لارکانہ میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کرتے ہوئے جو تقریر کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو یہ چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کی یہ تجویز ہے اور وہ کوشش کرے گی کہ دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی اس میں قائل کیا جائے کہ وزیر اعظم سے جان چھڑوانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اب تحریک عدم اعتماد لا کے کیا حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ تو اس پہ ناظرین اگر آپ ماضی کو دیکھیں اور پاکستان کی سیاست کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی تحریک عدم اعتماد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب اسے غیبی قوتوں کی مدد حاصل نہ ہو یا طاقتور حلقے اس کی سپورٹ میں نہ ہو۔ اس کی واضح مثال جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے اور پھر وہ تحریک لے بھی آئے، تو اپوزیشن کے پاس زیادہ ووٹ ہونے کے باوجود جب وہاں پہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوئی تو صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسی طرح سے اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو کسی غیبی قوت کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو اس بات کا کے لیے قائل کر دیا گیا ہے کہ آپ احتجاجی سیاست کو چھوڑ دیں، آپ صرف اور صرف پارلیمانی سیاست کا رخ کریں اور آپ کی مدد کی جائے گی؟ دوسری طرف سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے جو رابطے ہوئے ہیں، جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ یہی راستہ اختیار کریں۔ اور شاہد حقان عباسی کے حوالے سے بھی یہ قیاس رائیاں کی جاتی ہیں کہ جب وہ لندن میں گئے تھے کچھ روز پہلے تو ان کی جو میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن
نے اپنے ووٹ پورے کر لیے ہیں، کسی وقت بھی تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے اور کامیاب بھی کروائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا اعلان فوری طور پہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ جب تک ان غیبی قوتوں کی طرف سے یا طاقتور حلقوں کی طرف سے آشیرواد نہیں آئے گا، اس وقت تک کسی وقت بھی ووٹ کم ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی ان کے جو ساتھی ہیں یا ان کے جو ہمدرد ہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور اگر ان قوتوں کی طرف سے کوئی اشارہ ہو گیا تو پھر 8 ووٹوں کی بیساکھیوں پہ کھڑی، 8 ووٹوں، جی ہاں، اتحادیوں کے صرف ناظرین 8 ووٹ ہیں جن کی بیساکھیوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے۔ اگر ان قوتوں کی طرف سے ان بیساکھیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانا یا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کے اس کو کامیاب کرانا بالکل بھی مشکل نہیں رہے گا۔ لیکن ناظرین، کیا عمران خان صاحب اور طاقتور حلقوں کے درمیان کوئی رفٹ پیدا ہو گئی ہے؟ کیا وقت ایسا آ گیا ہے؟ کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ طاقتور حلقوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ اب عمران خان کی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرنی، بلکہ اپوزیشن اگر کوئی موو لاتی ہے تو اس کو ہم سپورٹ کریں گے، یا ان حلقوں نے کہیں یہ فیصلہ تو نہیں کر لیا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے اور جمہوریت میں اپوزیشن کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا لے اور تحریک کامیاب ہو جائے تو کسی حکومت کی مدد کے لیے میدان میں نہیں اترا جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا سوال ابھی ملنے میں، جن سوالات کا جواب ملنے میں ابھی وقت لگے گا، اور کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں، کچھ مہینوں میں ساری صورتحال تو واضح ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود لانگ مارچ کا آپشن جو ہے وہ ہوگا، ابھی جلسے بھی ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی اس تجویز کے بعد یہ فوری طور پہ فیصلہ نہیں کر لیا گیا کہ اب پی ڈی ایم جلسے نہیں کرے گی، بلکہ پی ڈی ایم جلسے کرے گی اور ان جلسوں کے بعد لانگ مارچ بھی کیا جائے گا۔ لیکن اسی دوران پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کو اس بات پہ قائل کیا جائے گا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے تقریر میں جو کہا تھا کہ ہمارے 10 جلسوں سے وہ امپیکٹ نہیں آئے گا جو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چائے پئیں گے تو ان چیزوں سے یہ امپیکٹ آئے گا۔ یعنی بلاول بھٹو زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ حکومت حائف ہوگی۔ ناظرین، سیاسی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اور یہ ساری موو اصل میں آصف علی زرداری چلا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کی صرف زبان استعمال ہوتی ہے، ان کے منہ سے صرف الفاظ ادا کروائے جاتے ہیں۔ اصل میں پیپلز پارٹی کی سیاست کو آصف علی زرداری پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری وہی کرتے ہیں جو ان کے والد آصف علی زرداری ان سے کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔